السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہر ناحیے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مکمل فرما دیا ہے. کوئی ناحیہ اس کا ایسا نہیں جو ناقص ہو، ادھورا ہو. اور اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں ایک دوسرے مقام پر: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، دین ہمارا مکمل ہو گیا. واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، بالکل پورا کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام سے بطور دین راضی ہو گیا. اس کے باوجود آج کے مسلمان، ہم اور آپ، جس کو اسلام سے کوئی زیادہ مطلب نہیں ہے، صرف نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کو ہم لوگ اسلام جانتے ہیں. نہیں، 24 گھنٹے کے اور ہماری زندگی کے جتنے شعبے اور برانچز ہو سکتے ہیں، سب میں جب اسلام کی رہنمائی موجود ہے تو ہر چیز کو لینے کا نام اسلام ہے. اور اسی لیے آپ کھاتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. کیا یہ عبادت ہے؟ بشرطے کہ آپ کی نیت اس سے درست ہو، اللہ کی رضا جوئی کے لیے کھائیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھائیے. سوتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. اسی پر قیاس کر لیجیے تمام عبادتوں کو. لہذا ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، خوشی غمی، جو کچھ بھی ہے، لباس، پوشاک، چہرہ، سب کچھ اسلام میں داخل ہے اور عبادت کی قسمیں ہیں یہ سب. دیکھ لیجیے آج بہت سے مسلمان اسلام کو ناکافی سمجھتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے یہود و نصارہ کی چیزوں کو لینا شروع کر دیا. ان میں سے ایک چیز پرسوں آ رہی ہے آپ کے سامنے، جسے لوگ فول ڈے کے نام سے جانتے ہیں. بلا وجہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کو رائج کرتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ جھوٹے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. ایک مقام پر فرمایا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا مومن بزدل ہو سکتا ہے. کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا اگر مومن ہوگا تو جھوٹ نہیں بولے گا، اور اگر جھوٹ بولے گا تو مومن نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اس سلسلے میں بہت سی آیات ہیں، بہت سی احادیث ہیں، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے مخالف یہود و نصارہ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے، جسے ہم نے اور آپ نے قبول کیا، تو ایسی چیزوں کو لینا اور قبول کرنا اسلام کے مخالف. ہمیں اور آپ کو چاہیے بالکل چھوڑ دیں، اس کی طرف نگاہ نہ کریں. کیا آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے؟ کیا آپ نے اقرار نہیں کیا صراط الذین انعمت علیہم؟ اے اللہ اس راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہے. یہ انعام والا راستہ کون سا ہے؟ انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا اور نیکوکاروں کا راستہ، اور ان سب کا راستہ ایک ہے، توحید و سنت والا راستہ ہے. پھر آپ نے کیا کہا؟ بات تو ختم ہو جانی چاہیے تھی، یہاں پر سورہ فاتحہ کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ مزید تاکید کے لیے، تفصیل کے لیے کیا فرماتا ہے؟ غیر المغضوب علیہم. ہم کہتے ہیں اللہ اس راستے پر نہ چلا جس پر تیرا غضب نازل ہو. تو یہ غضب والا راستہ کون سا ہے؟ یہودیوں کا راستہ ہے. اور یہودیوں کا راستہ کیا ہے؟ علم ہے، عمل نہیں کیا. علم ہے، عمل نہیں کیا. پھر آپ نے کہا والضالین، اے اللہ اس راستے پر نہ چلا جو گمراہ کن راستہ ہے. پیارے نبی نے فرمایا گمراہ کن راستہ کون سا ہے؟ نصارہ کا راستہ ہے. نصارہ کا راستہ کیا ہے؟ علم نہیں، عمل کیے چلے جا رہے ہیں. تو اہل ایمان کا طریقہ بتایا گیا، علم حاصل کرنا پھر عمل کرنا، علم حاصل کرنا پھر عمل کرنا. اللہ اکبر. آج ہمیں اسلام کا طریقہ اتنا بھلا نہیں معلوم دیتا جتنا طریقہ یہود و نصارہ کا بھلا معلوم دیتا. اسی لیے آج یہودیوں کا، نصرانیوں کا نام آ جاتا ہے تو ہم لوگ للچائی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں.
سبحان اللہ، عمر فاروق کی وہ بات آپ بھول گئے؟ اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے، جو اسلام کو چھوڑ کر عزت تلاش کرے گا اللہ ایسے تمام لوگوں کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ دیکھ لیجئے، اسلام کو چھوڑ کر آپ نے عزت تلاش کرنے کی کوشش کی، کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ کوئی ملک ایسا ہے جس میں مسلمانوں کی کٹائی نہیں چل رہی ہے کوئی ملک ایسا جس میں امن و اطمینان سے مسلمان رہتے ہوں؟ آج صرف اس بنا پر کہ ہم نے اپنی قیمتی دولت کو بالکل معمولی سمجھ کر پھینکنا شروع کر دیا، ضائع کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج ہم نے یہود و نصارہ کی ایک چیز کو نہیں لی، ان گنت چیزوں کو لے رکھی۔ شادی کے سالگرہ مناتے ہیں، آپ نے کس سے لیا؟ پیارے نبی سے لیا۔ برتھ ڈے مناتے ہیں، کس سے لیا آپ نے؟ پیارے نبی سے لیا۔ پہلی جنوری کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں، کس سے لیا آپ نے؟ پکنک مناتے ہیں، کس سے لیا آپ نے؟ کیا پیغمبر اسلام سے لیا؟ یہ فول ڈے لوگ مناتے ہیں، پیغمبر اسلام سے لیا؟ شادی اور غمی کے موقع پر ہزاروں چیزیں ہیں جس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے، یہ سب ہم نے ہندوؤں سے، یہودیوں سے، نصرانیوں سے، مجوسیوں سے، سب سے لینا شروع کر دیا۔ آپ نماز روزے میں رہ گئے، پورا اسلام کھوکھلا ہو گیا نیچے سے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیو ہمیشہ یاد رکھیے، سورہ فاتحہ میں 3 آیتیں اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر ولا تک اس بات کو واضح کرتی ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ صرف نماز روزے کا نام اسلام نہ سمجھیں، بلکہ نماز سے پہلے بنیاد یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ آج آپ داڑھی موڑتے ہیں، آپ نے کس سے لیا ہے؟ بتائیے ذرا سا، کس سے لیا آپ نے؟ پیغمبر اسلام نے کبھی کلین شیو کیا تھا؟ مجھے بتا دیجئے ذرا سا۔ یہ ہم نے انہی سے لیا ہوا ہے۔ ہم نے اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے کرنا شروع کر دیا، کس سے لیا ہم نے؟ ہم نے انگریز بننے کی کوشش کی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ مجھے بتا دیجئے، میں کتنی چیزوں کے نام گناتا رہا ہوں اس مختصر سے وقت میں، جس کو ہم نے یہود و نصارہ سے لیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ وہ کس میں سے ہے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اقل درجہ یہ ہے کہ یہ حرام ہے، اور اس کا سب سے اوپر والا درجہ یہ ہے کہ وہ آدمی انہی میں سے ہو گیا، وہ آدمی انہی میں سے ہو گیا۔ اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے وہ آیت تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں کو، نصرانیوں کو دوست نہ بنانا۔ ایک تو دوست ہے، فیس ٹو فیس ملاقات کیجئے، ان سے اٹھنا بیٹھنا، اور ان کی چیزوں سے آپ خوش ہو گئے، ان سے تعلقات مضبوط کر لیا، دین کے لیے بھی دنیا کے لیے بھی، یہ دوست بنانا ہے۔ اگر ہم ان سے ٹیکنالوجی سیکھیں اچھی بات ہے، لیکن ہم ان کے رسم و رواج کو، ان کے طریقے کو، ان کی عبادتوں کو ہم نہیں لیں گے۔ ان سے بہتر، لاکھوں درجے بہتر طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ دیا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو بھی ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ جو بھی ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیو، غور طلب مقام ہے، ہر مسلمان کو یہ فکر کرنی چاہیے، جب آپ کا اسلام سب سے بہتر ہے، سب سے قیمتی ہے، تو کیا وجہ ہے آپ بعض چیزوں میں اسلام کو لیتے ہیں اور بعض چیزوں میں نہیں لیتے ہیں؟ کہیں یہود و نصارہ کی طرف چلے جاتے ہیں، کہیں ہندوؤں کی طرف چلے جاتے ہیں، اب پھر مڑ کر کے کہیں پر اسلام کی چیزوں کو بھی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صبغۃ اللہ کا رنگ اختیار کیجئے، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اور اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، جس طرح صحابہ نے ایمان قبول کیا تھا، جب تک آپ وہ ایمان قبول نہیں کریں گے آپ ہدایت پر نہیں آ سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو، غیر مسلموں کی جتنی بھی چیزیں ہمارے اندر داخل ہو گئی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اس امت کی اس سے حفاظت فرمائے، ہم تمام لوگوں کو اس صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر قائم رکھے، جب دنیا سے رخصت کرے ایمان پر۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔